اللہ تعالیٰ نے وجود ہمیں دیا امانتاً. امانت کو اس کی مرضی کے مطابق یوز کرنا تو اسلام ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق یوز کرنا یہ نفاق ہے، کھوٹا پن ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ خوف اور غم سے تو کل فقط وہ لوگ بچائے جائیں گے جو لوگ اپنی مرضی پر نہیں چلیں گے، رب کی مرضی پر چلیں گے. کتنا آسان ہے زبان سے یہ کہنا رضیت باللہ ربن، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا. بعد میں اپنے دل کو اپنا سمجھا، بیٹھ کے جو دل میں آیا سوچتے رہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کئی طرح کی اندر چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں. کہیں غم تیار ہو رہا ہوتا ہے، کہیں غصہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے خلاف نفرت تیار ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے خلاف بدگمانی تیار ہو رہی ہوتی ہے، کہیں حسد تیار ہو رہا ہوتا ہے. اسی کو اسلام کہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جیسے اللہ کی زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا، اس زمین پر لوگ اپنا حق جتاتے ہیں نا کہ اس زمین کی ہم نے اماؤنٹ پے کی ہوئی ہے، یہ ہماری ہے. جب انسان چلا جاتا تو اسے سمجھ لگ جاتی ہے کتنا حصہ ہمارا ہے. لیکن وقتی طور پر اس زمین پر انسان اپنا حق سمجھتا ہے. ایسے ہی دل کی زمین پر بھی انسان سمجھتا ہے میرا حق ہے، میں جو جی چاہے سوچ لوں، جیسے جی چاہے نظریہ قائم کر لوں کسی کے بارے میں. اور انسان جب زبان سے نہیں کہتا نا، ساری باتیں لوگوں سے چھپی رہ جاتی ہیں. اللہ سے کیا چیز چھپتی ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور. کتنی بار اللہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا اللہ یقیناً سینوں کی باتوں کو جانتا ہے، راز جانتا ہے. اور ذات الصدور کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا نا، دلوں کی ملکہ، دلوں کی ملکہ کو کہتے ہیں. یعنی آپ کے جو ٹرینڈز ہیں، رجحانات ہیں، خیالات ہیں، جو جذبات ہیں، اللہ کو سب معلوم. کتنی آسانی سے ایک فرد یہ کہتا ہے یہ میری عادت ہے. تو کبھی اچھی عادت بھی اپنا لینی چاہیے، کیونکہ اسی کا تو امتحان ہے کہ آپ اچھی عادات اپناتے ہیں یا بری. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا سٹائل ایسا ہے، ہم ایسا ہی سوچتے ہیں. تو کبھی اچھا بھی سوچ لینا چاہیے، کیونکہ اپنی مرضی سے سوچیں گے تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا سے سوچیں گے تو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے. اسلام کا کتنا سادہ مفہوم لیا جاتا ہے نا، کہ آئی ڈی کارڈ پر ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا، بس یہ اسلام ہے. یا یہ پتہ لگ جائے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کون سی ہیں، دیٹس اٹ. سب کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے اسلام کیا ہے. اصل میں اسلام پتہ لگنے کا نام نہیں ہے، برتنے کا نام ہے. ایک رنگ ہے جو انسان کے دل پر چڑھتا ہے، جو انسان کی زبان، اس کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کے وجود اور اس کے معاملات پر چڑھتا ہے. تو دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے خوف اور غم سے کن لوگوں کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے والے ہیں، جو اپنے معاملے پر اپنا نہیں اللہ کا حق تسلیم کر لیتے ہیں اور سلامت رہتے ہیں. سلامتی کا راستہ تو یہی ہے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کا راستہ. تو یہ جو ذہنی سانچہ ہے نا، اگر اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے تو یہ اسلام نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. اور آپ دیکھ لیں کہ مرضی کے سانچے کو اللہ نے کس طریقے سے اپنی کتاب میں توڑا ہے. اہل مکہ نے کہا، قریش نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ سب کچھ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگرچہ تمہارے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں پھر بھی ان کی مانو گے. مطلب کیا ہے کہ باپ دادا کا یہ استحقاق نہیں ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے کہ آپ ان کے کہے پہ چلو. بڑوں کا حق نہیں ہے تو اپنا حق کہاں سے ہے؟ اپنا حق بھی نہیں ہے. اپنی مرضی نہیں، رب کی مرضی. رب کی مرضی کو اسلام کہتے ہیں، اور اپنی مرضی کو آپ کوئی بھی نام دے لیجئے، وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہو سکتا ہے، اسلام نہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، آپ پیچھے پڑھا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا.
تو آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا پرابلم ہے انسان کا. انسان سوچتا ہے تو اپنے مخصوص ماحول کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے گھر والے یہ چاہتے ہیں, ان کی یہ مرضی ہے, ان کے یہ معاملات ہیں, تو ہم ظاہر ایک گھر میں رہیں گے تو ان کی مرضی سے ہٹ کے تو نہیں چل سکتے. تو آپ لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے تو مختلف ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے سرنڈر کرنا, اپنی مرضی سونپ دینا کہ جو رب چاہے وہی کریں گے. خود تو بک گئے, تو جو بک جانے والا ہے وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کرتا. بک جانے والا کتنا خوش نصیب ہے. وہ کسی نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ہاں واقعی انسان انمول ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کے آگے بک جاتا ہے. اتنا خوبصورت سلسلہ اسلام کا, انسان تو فارغ ہو گیا, پریشانی ختم. جو معاملہ ہے, جتنا بڑے سے بڑا معاملہ ہے, یس سر, جو آپ چاہیں وہی کریں گے, کسی اور کی مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں. نہ سوچیں تنگ کریں, نہ نظریں تنگ کریں, ہر جگہ پہ یس یس یس, نام نام, اطانا اطانا, سمعنا و اطانا. یہ اسلام ہے. کتنا امن ہے نا, اندر کی دنیا میں امن آتا ہے نا, سلامتی ملتی ہے. تو واقعی نماز کا میسج سٹرونگ ہو جاتا ہے جب انسان دائیں طرف والوں کو سلام کرتا ہے, بائیں طرف والوں کو سلام کرتا ہے. مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے سبھی محفوظ رہیں, کیونکہ بکا ہوا ہے وہ. زبان سے وہی کہے گا جو رب کی مرضی ہے, اور ہاتھ وہیں استعمال ہوں گے جو رب کی مرضی ہے. یہ اسلام ہے. اس اسلام پر اللہ کے یہاں جا کر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. اور یقین کر لیں وہاں بھی خوف اور غم نہیں ہوتا, یہاں بھی اڑ جاتا ہے. یہاں بھی کوئی خوف اور غم نہیں. دیکھنا چاہیں تو ماضی کی مثالیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, مارے گئے گڑھے والے. جو ایمان والوں کے لیے گڑھے کھودتے تھے, اس میں ایندھن بھرواتے تھے, اور ایمان والوں کو بیچ میں یوں ڈال دیتے تھے جیسے ایندھن ڈالتے ہیں, لیکن ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا تھا. انہیں اس بات کا غم نہیں ہوتا تھا کہ ایک جان ہے, چلی گئی پھر کیا ہوگا. انہیں اس بات کا غم ہوتا تھا کہ ایک ہی جان ہے, ایک بار چلی گئی پھر کیسے دیں گے. فرق ہے سوچ میں, ہے تو اسی کی. دنیا کا غم بھی انسان سے اتر جاتا ہے. یقین کریں انسانی زندگی کو جس نے قید کر رکھا ہے, کیپچر کر رکھا ہے, یہ سڑاند ہے, اور اس میں انسان کس برے طریقے سے لتھڑا ہوا ہے. کبھی آپ دیکھیں جیسے فنگس لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو, یا پھپھوندی لگ جاتی ہے, وہ چیز استعمال کے قابل رہتی ہے, اور آپ دیکھیں سارے ذہنوں کو فنگس لگی ہوئی ہے غم کی اور خوف کی. تو اللہ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار رہو یقیناً اللہ کے دوست ہیں, نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ غم. پرواہ نہیں کوئی کیا کہے گا, کیسے فلاں معاملہ حل ہوگا, کیونکہ وہ تو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اسلمت لرب العالمین, میں رب کائنات کا مطیع فرما ہو گیا, میں فرما بردار ہوں. اس فرما برداری پر اتنا بڑا اجر ہے. خوف اور غم سے بچا لیں گے. یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان خوف سے آزاد ہو جائے, غم سے آزاد ہو جائے. غم جو ہے نا دیمک کا سا کام کرتا ہے. جیسے دیمک کھا جاتی ہے نا لکڑی کو, کچھ بھی نہیں بچتا, ایسے غم انسانی زندگی کو کھا جاتا ہے. اور انسان کو غم اتنا عزیز ہے, اس غم کی خاطر وہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے نہیں کرتا کہ میں غم زدہ رہنا چاہتا ہوں اور میں خوف زدہ رہنا چاہتا ہوں. اقرار تو وہ نہیں کرتا, لیکن جب وہ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ میں خود اپنے معاملے سالو کروں گا. اس کے پاس ہے ہی کیا, اختیار ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ بس میری اتنی سی تو دنیا ہے, یہاں پر تو میں اپنے کام کر لوں. کسی نے مجھ سے کہا
کہ میں سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا پورشن، بس تھوڑا سا ایسا ہے جسے میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں میں اپنی مرضی ضرور کر لوں. تو مجھے کہتی ہیں کہ اتنے چھوٹے سے پورشن پہ تو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. تو میں نے کہا اگر وہ چھوٹا ہی بڑھ کے پورے پہ حاوی آ گیا پھر کیا کرو گے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ایک وائرس جو ہے وہ انسانی زندگی کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے کافی ہو جاتا، تو ایک چھوٹا سا پورشن کیا پوری زندگی پہ حاوی نہیں آ سکتا؟ انسان اپنی زندگی کے بارے میں کتنا عجیب طریقے سے سوچتا ہے، خانوں میں بانٹ کے یہ خانہ جو ہے وہ گھر والوں کا ہے، یہ خانہ جو ہے یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور یہ چھوٹا سا خانہ اللہ کا ہے جس میں نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، دعائیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور باقی زندگی اپنی مرضی کی گزاریں گے. آخر کسی معاملے میں تو آزادی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں لوگ چھوٹ کے یہ کہتے ہیں آخر دین اتنا بھی سخت نہیں ہے. یہ اصل میں ایک ٹینشن ہے لوگوں کی، ریاکشن ہے کہ آخر کہاں تک اللہ کی بات مانے، جہاں تک زندگی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر حوالے نہیں کرنا تو کسی اور زمین میں چلے جاؤ. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے. تو اگر نہیں بھاگ سکتے تو پھر سرنڈر تو کر سکتے ہیں نا. جو فوج مقابلہ نہیں کر سکتی سرنڈر کرتی ہے نا. لیکن یہ انسان کتنا نادان ہے، سرنڈر نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ موت کے وقت اسے ڈگے ڈال دینی ہے، تب بھی تو سرنڈر کرنا ہی ہے. جب یہ کہا جائے گا اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جان. اس دنیا میں یہی بڑی ریالٹی ہے، اسلام لانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان